یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ سود کے متعلق فرمایا الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں چاہے وہ لیتے ہیں یا دیتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، قیامت کے دن روز محشر اس کنڈیشن میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے جس طرح سے وہ انسان دنیا کے اندر ہوتا ہے جس کے اوپر کسی اعصاب کا اثر ہو گیا ہو۔ یہ میں مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ ہے وہ کھڑے نہیں ہوں گے مگر اس صورت میں کہ جس کو شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو، پاگل بنا دیا ہو۔ سمجھانے کے لیے آسان زبان کا استعمال کر رہا ہوں کہ جب کبھی کسی انسان کے اوپر کوئی اثر ہو جاتا ہے، ہوا کا اثر جس کو ہم بولتے ہیں، بھوت تو کوئی ذات نہیں ہے لیکن جو جنوں کے مرد ہوتے ہیں انہیں کو کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ بھوت۔ اور جو جنوں کی عورتیں ہوتی ہیں ان کو کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ چڑیل۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بھوت اور چڑیل یہ کوئی الگ مخلوق ہے، نہیں، کوئی الگ مخلوق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جس طرح سے انسان مخلوق ہیں اسی طرح سے جنات بھی مخلوق ہیں، جس طرح سے انسانوں میں فسادی ہوتے ہیں اسی طرح سے جناتوں میں بھی فسادی ہوتے ہیں۔ جو فسادی ہوتے ہیں، گندے ہوتے ہیں، ان کو خبیث کہا جاتا ہے، ان کے مردوں کو بھوت کہہ دیا جاتا ہے اور ان کی عورتوں کو چڑیل کہہ دیا جاتا ہے۔ تو جس کسی انسان کو چڑیل بھوت لگ جاتے ہیں اس کی کنڈیشن کیسی ہو جاتی ہے؟ پاگلوں کی طرح۔ دیکھا نا آپ نے، جس کسی انسان کو اثر ہو گیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کھانے والوں کو قیامت کے دن ان بھوت پریت والے لوگوں کی طرح اس کنڈیشن میں اٹھائیں گے۔ یہ ان کی آخرت میں سب سے بڑی سزا ہے۔ اور دنیا کی سزاؤں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں سود پھیلتا ہے اس قوم میں پاگل پن پھیلتا ہے، اس قوم کے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ جن گھرانوں میں سودی کاروبار ہوتا ہے ان گھرانوں کے لوگ پاگل ہوتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں۔ ابھی نہیں ہے تو بعد میں آنے والی نسلیں کیا ہو جاتی ہیں؟ پاگل ہو جاتی ہیں، لیکن ہو جاتی ہیں۔ اور ایسا بے برکتی کاروبار ہے یہ، ایسا منحوس کاروبار ہے سود کا کہ اس روزی کے اندر، اس آنے والی آمدنی کے اندر ہلاکت کے سوا برکت کا نام و نشان ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہلاکت اپنے ساتھ لے کر کے آتی ہے یہ سودی کاروبار۔ اچھا، ایک سود تو وہ ہوا جو ہم بینک سے یا کسی سے بطور قرض کے لیتے ہیں کہ بھئی اتنا ہم بعد میں پرسنٹیج آپ کو چکائیں گے، اور ایک سود وہ ہوتا ہے جو ہم لیتے نہیں ہیں لیکن ایٹومیٹکلی ہمیں مل جاتا ہے۔ فرض کریں ہمارے 1,00,000 روپے بینک کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اب اس پہ بینک کی طرف سے آپ کو کچھ انٹرسٹ ملتا ہے، وہ بھی سود ہے، وہ بھی کاروبار، وہ بھی بیاج ہے۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ جو پیسہ ہمارا بینک کے اندر جمع ہے اس کے اوپر جو سود ہمیں مل رہا ہے، انٹرسٹ جو ہمیں مل رہا ہے، اس کو ہمیں چھوڑنا نہیں ہے بلکہ بینک سے لے لینا ہے۔ آپ بولیں کہ بھائی آپ کو سود سے منع کر رہا ہو اور آپ ہی کہہ رہے ہو کہ لے لینا ہے۔ جی ہاں، اس کو لینے کے بعد اپنی ضرورتوں میں استعمال نہیں کرنا ہے بلکہ کسی رفاہی کام میں اس کو لگا دینا ہے۔ مسجد کا لیٹ بات بن رہا، اس کے اندر آپ نے دے دی، کسی غریب مسکین محتاج کو اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے آپ نے دے دیا، تو اس طور سے وہ آپ کی طرف سے اس کو ہو جائے گا، اور آپ کے اوپر جو ملامت اور لعنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سود کھانے کی آنا چاہیے تھی اس سے آپ کیا ہو جائیں گے؟ محفوظ ہو جائیں گے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن سود کھانے والے کو اس طرح سے ذلیل اور رسوا کریں گے جس طرح سے اس انسان کی کنڈیشن ہو جاتی ہے جس کو کچھ آسیب کا، بھوت پریت کا، جنات اور چڑیل کا کیا ہو جاتا ہے؟ اثر ہو جاتا ہے۔ جب اس کی کنڈیشن ہو جاتی ہے، ایسی کنڈیشن کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ فرمایا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس وجہ سے ہوگا کہ یہ لوگ دنیا کے اندر یہ باتیں کرتے تھے کہ بھئی بعض لوگ ہیں نا، ہم مسلمانوں میں بھی ہیں جو سود کے کاروبار کو حلال اور عقلی طور پر جائز قرار دیتے ہیں کہ بھئی اس میں غلطی کیا ہے۔ جس طرح سے انسان بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اس کو 2 پیسے کا نفع ہوتا ہے، اسی طرح سے اگر وہ بطور قرض کے کسی کو پیسے دے دیتا ہے، اگر اس کے اوپر اس نے 2 پیسے کا نفع کما لیا تو یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے کہ کوئی تجارت کرنا اور کوئی کاروبار کرنا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال کیا ہے، تجارت کو، بزنس کو، لین دین کرنے کو، وحرم الربا، اور سود کے کاروبار کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ حرام۔